ایس دینی سٹوریز چینل پر خوش آمدید۔ قصص الانبیاء میں آج میں آپ کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں گی قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں۔ تو چلیے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کی عز رسانیوں اور دل خراش طعنوں اور گالیوں کے باوجود صبر و تحمل کے ساتھ اپنی قوم کو ہدایت کا درس دیتے رہے، اور یہاں تک کہ ان پر وحی آ گئی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ حال تھا کہ جب اس قوم میں کوئی بوڑھا آدمی مرتا تو وہ مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کر کے جاتا کہ نوح علیہ السلام کی کسی بات پر توجہ نہ دینا اور نہ ہی اس کی ہدایت کو قبول کرنا۔ چنانچہ جب آپ اتنے عرصے تک تبلیغ کرتے رہے اور قوم ہدایت کے راستے پر نہ آئی تو حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ چنانچہ سورۃ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو ان کے کرتوتوں پر تم غم نہ کھاؤ اور تم کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آپ کی قوم کی ہلاکت کی اطلاع دے دی گئی تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم بھی دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جس علاقے میں رہتے تھے وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، اور دور دور تک کسی سمندر کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی۔ کوئی کہتا، اے نوح، اب تم بڑھائی بن گئے ہو، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا، اے نوح، اس خشک زمین پر تم کیوں کشتی بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ غرض طرح طرح کی باتوں اور قسم قسم کی طعنہ بازیوں اور بد زبانیوں کے باوجود آپ یہی فرماتے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، یعنی تمہارے اس مذاق کا بدلہ چکائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 100 سال کی مدت میں یہ کشتی بنائی۔ اس کشتی کے 3 درجے تھے، ایک درجہ پرندے، حشرات اور درندوں کے لیے، دوسرے درجے میں چوپائے، اور تیسری اوپر والی منزل جو مومنین کی جماعت آپ کے اوپر ایمان لائی تھی۔ کہا جاتا ہے یہ 70 سے 80 لوگ تھے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طوفان کی یہ نشانی بتا دی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنے لگے گا۔ جب گھر کے تنور سے پانی ابلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ تمام جانداروں، درندوں اور چوپاؤں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کریں۔ چنانچہ آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ جب سب لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تو آپ کا بیٹا کنعان، جو بظاہر تو آپ کے اوپر ایمان لا چکا تھا مگر دل سے وہ کافر تھا، اس نے کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور ایک پہاڑی پر چڑھ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بلایا اور کہا کہ بیٹا آ کر کشتی میں بیٹھ جاؤ، جس پر اس نے کہا کہ نہیں، میں اس پہاڑی پر چڑھ گیا ہوں، مجھے یہاں پر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ پہاڑ کیا، یہ چیز، دنیا کی ہر چیز برباد ہو جائے گی۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے آپ کی بات پر توجہ نہ دی، جس پر حضرت نوح علیہ السلام بڑے دل برداشتہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔
चनाचा बारिश शुरू हो गई जो मुसलसल 40 दिन और 40 रात तक मुसलसल होती रही। ज़मीन जा बजा शक हो गई, पानी के चश्मे फूटकर बरसने लगे। बारिश और पानी के चश्मों ने सारी ज़मीन को ढांप लिया और पहाड़ों की चोटियां तक नज़र नहीं आती थी। इरशाद बारी ताला है, हमने आसमान के दरवाज़ों को लगातार बरसने वाले पानी के साथ खोल दिया और चश्मे फाड़ दिए और दोनों पानी मिल गए। वो काम हो गया जिसका फ़ैसला कर लिया गया था, यानी कि तूफ़ान, और दुनिया गर्क हो गई। नूह अलैहिस्सलाम की ये कश्ती 6 माह तक तूफ़ान के थपेड़ों का मुकाबला करती रही और इधर उधर डोलती रही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ज़मीन अपना पानी निगल ले और ए आसमान थम जा, और पानी खुश्क कर दिया गया और काम तमाम हुआ। और अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इराक़ में जोदी पहाड़ पे जाकर ठहर गई। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए नूह कश्ती से उतरो, हमारी तरफ से सलाम और बरकतों के साथ जो तुम पर हैं और तुम्हारे साथ गुरोहों के ऊपर। चनाचा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इराक़ में इस जगह पर अल्लाह ताला के हुक्म से एक नई बस्ती आबाद की। इस बस्ती में जो नस्ल इंसानी बसाई गई, आज वो दुनिया में फैलकर नस्ल इंसानी की आबारी कर रही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल थी वो तूफ़ान नूह में गर्क हो गई। इसी वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी का ख़िताब भी दिया जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमने क्या सीखा? हमने सीखा मुसीबत के वक़्त भी अल्लाह पर भरोसा रखना और मुतमईन रहना। इतनी तूफ़ानी बारिश के बावजूद कश्ती समंदर में डोलती रही, मगर अंदर बैठे हुए लोगों का अल्लाह के ऊपर इतना पुख्ता यकीन था कि अल्लाह उन्हें किनारे पर पहुंचा देगा। इसी तरह हमें भी हर मुश्किल और मुसीबत के वक़्त अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए। दूसरी नंबर पर हमने सीखा अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना। अल्लाह हमें जिस हाल में भी रखे, हमें उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। तीसरी चीज़ जो इस किस्से से वाज़ेह तौर पर सामने आई वो ये कि नूह का बेटा कन्नान काफिर था, जबकि वो एक पैगंबर का बेटा था। इससे पता चलता है कि ज़रूरी नहीं कि नेक्योकारों की औलाद भी नेक्योकार ही हो। बाज़ुकात बुरे लोगों के यहाँ भी नेक औलाद पैदा हो जाती है और इसी तरह नेक लोगों के यहाँ भी बुरी औलाद पैदा हो जाती है। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से ही होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल।